ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو غلط ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لوگوں کا خون بہا رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا کلیئر میسج ہے. وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں. آج بچ جائے گا، کل بچ جائے گا، لیکن وہ بچے گا نہیں. اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی. جی پہلی جو بات ہے، دیکھیں کرم کا جو مسئلہ ہے 103 سال سے چل رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی خطے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی خطے میں ہمیں مختلف طرح کی چیزوں میں الجھایا گیا ہے، اور اس پہ ہماری اندرونی اور ساتھ ساتھ بیرونی قوتوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں. اس میں کبھی ہمیں فرقہ واریت میں، کبھی لاسانیت میں، کبھی صوبائیت میں، مختلف چیزوں میں جو ہے ہمیں انوالو کیا ہوا ہے اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو صرف زمین کا مسئلہ ہے اور یہ زمین کے ترانے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم حقیقت سے اپنے آپ کو پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ زمین کے ترانے تو بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اب پورے علاقے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. چند لوگوں میں ہوتا ہوگا، کسی ایک قوم میں ہوتا ہوگا آپس میں، لیکن فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں، بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ اسلحہ اور بارود سپلائی ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ پورے انوالو ہیں اس کے اندر، اور اس کو وہ چنگاری کو پورے پاکستان میں اس چنگاری سے آگ لگانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک جرگے کے ذریعے، کسی انوالومنٹ کے ذریعے تھوڑا امن قائم ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اب ٹھوس اقدامات کی طرف ہم جا چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی جرگہ کامیاب ہو کر امن قائم ہو جاتا ہے اس روڈ کے اوپر، اسپیشلی جو روڈ پہ مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ حملے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہر کئی سالوں بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس پورے روڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس روڈ کے ساتھ ہم ایریا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے دور سے ایف آئی آر آتا ہے، اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ، چونکہ بارڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس بارڈر سے لوگ جو اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. تو ہم اس میں پورا بھرپور کام کر رہے ہیں. ہم نے قریب میرے خیال میں 2 ارب روپے تو صرف وہاں پہ CCTV کیمرہ لگ رہے ہیں، اور جو وہاں پہ پکٹس بن رہی ہیں پری فیب اور پرماننٹ، اور صرف روڈ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ روڈ سے ان ایریا میں بھی ہوگی جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں، جہاں سے وہ نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو. تو اس کے اوپر ہم مکمل کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام پہ شروع ہو چکا ہے. باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہیڈ بنی بھی ہم نے رکھ دی ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو غلط ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لوگوں کا خون بہا رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا کلیئر میسج ہے. وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں. آج بچ جائے گا، کل بچ جائے گا، لیکن وہ بچے گا نہیں. اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی. تو انشاءاللہ مل کے ایک کام شروع ہے. لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بیچ میں ہمارے 7-8 کروائے ہم نے گزار بھی دیے. دوبارہ پھر ایک کروائے پہ حملہ ہو گیا، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو بازار وہاں پہ چلے، دکانیں چلی، ان کی کمپنسیشن بھی ہم دے رہے ہیں، بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ہم انویسٹمنٹ دیکھیں، یہ انویسٹمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، امن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنا ان کے اوپر یا پیسہ لگانا یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے. اصل چیز ہے کہ وہ جو جڑ ہے، وہ جو ناسور ہے، وہ جو اس وقت اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ، اس جڑ کو اکھاڑنا پڑے گا. اور ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اس میں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں گے ہم ان کو. اور انشاءاللہ میں یہ کیمپین پوری چلاؤں گا آپ کے ساتھ. جو ہمارے اوورسیز ہیں، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی عمران خان کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں اور عمران خان کے دل کے بڑے قریب ہیں. تو میں پراپر انشاءاللہ یہ کل پرسوں سے ایک لانچ کرتا ہوں کہ جو آپ نے بنایا ہے یہ پے کور کے نام سے، کور پے کے نام سے، جو انشاءاللہ اس کو ہم پورا اس کو برانڈ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بنایا بھی ان کے لیے سوشل میڈیا سے شیئر کیجیے گا. ہم برانڈنگ کریں گے پوری فری آف کاسٹ ایز اے گورنمنٹ. انشاءاللہ دیکھیں، یہ تو ایک جس طرح میں نے کہا کہ ایز اے پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، ہم نے جو بھی نیا جو ایک انیشیٹو لیا ہے اور عوام کے لیے لیا، صوبے کی عوام کے لیے اور سیکھ پاکستانی کے لیے لیا ہے، تو میں بھی اس کو پلیڈ کروں گا ایز اے پارٹی. تو اس طرح یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم سب اپنا رول ادا کریں. اور یہ جو برانڈنگ ہے ہماری مختلف چیزوں کی، وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور ظاہری بات ہے بینک نے بھی اب پہلی دفعہ اپنا ایڈ بنا لیا ہے، کیونکہ اب دنیا آج کل کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے، سوشل میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے. دنیا کو اپروچ کرنے کے جو ابھی ذریعے ہیں وہ مختلف چینج ہو گئے ہیں.
تو بینک آف خیبر نے بھی اس کو آپٹ کر لیا ہے اور پہلا انہوں نے ایڈ شروع کیا ہے. تو یہ مل کے ہم نے کرنا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اور اچھی سہولیات تو ہم دے ہی رہے ہیں. جو اویئرنیس دیں گے, برانڈنگ کریں گے, تو انشاءاللہ عوام اس طرف آئے گی. اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے سروسز پہ, جو سروس اچھی ہوں گی پھر جب ایک آتا ہے تو آبویسلی وہ پھر خود ہی وہ بھی آپ کا ایک طرح کا برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے اوروں کو بتاتا ہے کہ میں اس بینک کے ساتھ ہوں منسلک اور مجھے فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو پھر اس طرح ہر بندہ, آپ کا ہر جو کلائنٹ ہوتا ہے وہی آپ کا آگے برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. تو آپ سب اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم تو کریں گے انشاءاللہ. جی پہلی جو بات ہے, دیکھیے کرم کا جو مسئلہ ہے 103 سال سے چل رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی خطے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی خطے میں ہمیں مختلف طرح کی چیزوں میں الجھایا گیا ہے, اور اس پہ ہماری اندرونی اور ساتھ ساتھ بیرونی قوتوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں. اس میں کبھی ہمیں فرقہ واریت میں, کبھی لاسانیت میں, کبھی صوبائیت میں, مختلف چیزوں میں جو ہے ہمیں انوالو کیا ہوا ہے, اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو صرف زمین کا مسئلہ ہے, اور یہ زمین کے تنازع کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم حقیقت سے اپنے آپ کو پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ زمین کے تنازع بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں, لیکن اب پورے علاقے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. چند لوگوں میں ہوتا ہوگا, کسی ایک قوم میں ہوتا ہوگا آپس میں, لیکن فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں, بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ اسلحہ اور بارود سپلائی ہو رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ پورے انوالو ہیں اس کے اندر, اور اس کو وہ چنگاری کو پورے پاکستان میں اس چنگاری سے آگ لگانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک جرگے کے ذریعے, کسی انوالومنٹ کے ذریعے تھوڑا امن قائم ہو جاتا ہے, لیکن پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اب ٹھوس اقدامات کی طرف ہم جا چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی جرگہ کامیاب ہو کر امن قائم ہو جاتا ہے اس روڈ کے اوپر, اسپیشلی جو روڈ پہ مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ حملے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہر کئی سالوں بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں, ہم اس پورے روڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس روڈ کے ساتھ ہم اس ایریا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے دور سے فائر آتا ہے, اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ, چونکہ بارڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس بارڈر سے لوگ جب اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. تو ہم اس میں پورا بھرپور کام کر رہے ہیں. ہم نے قریب میرے خیال میں 2 ارب روپے تو صرف وہاں پہ CCTV کیمرہ لگ رہے ہیں, اور جو وہاں پہ پکٹس بن رہی ہیں پری فیب اور پرماننٹ, اور صرف روڈ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ روڈ سے ان ایریا میں بھی ہوگی جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں, جہاں سے وہ نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو. تو اس کے اوپر ہم مکمل کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کام پہ شروع ہو چکا ہے. باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہیڈ بنی بھی ہم نے رکھ دی ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو غلط ہے, دہشت گرد ہے, دہشت گردی پھیلا رہا ہے, لوگوں کا خون بہا رہا ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا کلیئر میسج ہے. وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں. آج بچ جائے گا, کل بچ جائے گا, لیکن وہ بچے گا نہیں. اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی. تو انشاءاللہ مل کے ایک کام شروع ہے. لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بیچ میں ہمارے 7-8 کروائے ہم نے گزار بھی لیے, دوبارہ پھر ایک کروائے پہ حملہ ہو گیا, لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو بازار وہاں پہ چلے, دکانیں چلی, ان کی کمپنسیشن بھی ہم دے رہے ہیں, بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ہم انویسٹمنٹ, دیکھیں یہ انویسٹمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, امن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنا ان کے اوپر یا پیسہ لگانا یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے. اصل چیز ہے کہ وہ جو جڑ ہے, وہ جو ناسور ہے, وہ جو اس وقت اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ, اس جڑ کو اکھاڑنا پڑے گا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.